بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادات ایسی ہیں یہ جس آدمی میں پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ نمبر 3، جو تم سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ۔ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مقبول کہتے ہیں، جس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 طرح کے ضر و نقصان کو دور کر دیتا ہے، جن میں کم تر درجے کا ضر فقر و محتاجی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دن بڑے اہمیت کا ہے اور تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میں 2 کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مرتبہ انہیں ملے گا اس پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپس میں خونی رشتہ تو نہ ہوگا اور نہ مالی لین دین اور کاروبار ہوگا، لیکن وہ اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ مومن کو جنت میں جب بچے کی خواہش ہوگی تو اس کی خواہش کے مطابق ایک گھڑی میں فوراً حمل، ولادت اور اس بچے کا بڑا ہونا سب کچھ ہو جائے گا۔ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔